تو یہ جو دیدار والا عمل ہے اس کو بھی ہم نے اتنی امپورٹنس دے دی کہ کبھی کبھی تو قبر میں اتارنے کے بعد دیدار. حالانکہ نماز جنازہ کی بات سن لیجئے, سنت یہ ہے کہ اب جلد سے جلد اس کو قبر کے حوالے کر دیا جائے. اب نماز جنازہ کے بعد جو عمل چل رہا ہے نا ہمارے پاس کہ چہرہ کھولو پھر ایک بار راؤنڈ لگا کر, وہ طریقہ بھی غلط ہے. طواف ہو رہا ہے میت کا, اگر گزرنے ہے تو ایسے سیدھے گزر جائیے. یہ جو ایسا سرکل بنتا ہے نا یہ درست نہیں. کئی لوگ کہتے ہیں نا ایسے آؤ ادھر سے نکلو, درست نہیں ہے. بھلے آپ کو عجیب لگ رہی ہوں گی باتیں, اس لیے کہ زیادہ بولا نہیں جاتا ہے اس میں, معاف کرنا. بڑے بڑے لوگ بھائی بڑی بڑی باتیں بتاتے ہیں, ہم جیسے چھوٹے موٹے آدمی کے لیے چھوٹی باتیں رہ جاتی ہیں. تو یہ زیادہ اگر عوام کے سامنے آتی ہے باتیں چھوٹی چھوٹی اس طرح کی, تو شاید تعجب نہ ہوتا جو کئی چہروں پر میں دیکھ رہا ہوں اس کو کہ یار واقعی ایک نیا سبجیکٹ لگ رہا ہے, ایک نیا وشے معلوم ہو رہا ہے. کوئی نہ بولتا ہے, نہ کوئی سوچتا ہے, نہ کوئی سنتا ہے. یہ طریقہ ہی غلط ہے کہ اس طرح سے ایسے آؤ اور گول گھوم کے نکل جاؤ, جبکہ دیدار کوئی لازم واجب نہیں ہے. آپ نے اس کی زندگی میں اگر وہ بیمار سیمار تھا تو دیدار کر لیے ہوتے, عیادت کر لیے ہوتے. اب نماز جنازہ کے بعد تو جتنے جلدی ہو سکے اس کو حوالے کرو قبر کو, اللہ کے حوالے کرو. تو جیسے ہی ہم نے غسل کے بعد میت کو لٹا دیا, لٹانے کے بعد وہ جو گھر کے قریبی لوگ ہوتے ہیں, کچھ دوست احباب ہوتے ہیں, وہ دیدار کر لیتے ہیں بس. لیکن ایک عمومی ماحول اس سلسلے میں, آؤ بھائی جلدی آؤ دیدار چل رہا ہے. کوئی فرض اور واجب نہیں ہے, سن لیجیے. بلکہ خواہ جب آپ اس کے دور دور کے ہی ہیں تعلق والے تو آپ تو پیچھے رہیے, کیونکہ آپ کے ایک کے دیکھنے کی وجہ سے پھر اس میں دیری ہو رہی ہے. وجہ کیا ہے؟ حدیث پاک میں یوں فرمایا کہ جنازے میں جلدی کرو, اللہ میری آپ کی حفاظت فرمائے. حدیث کچھ یوں ہے کہ جنازے میں جلدی کرو, جنازہ جلدی لے کر چلو, بہت زیادہ تیز بھی نہیں کہ ایسے لگے بھاگ رہے ہیں, اور ایسا سلو بھی نہیں جو ہمارے پاس چل رہا ہے. سچی بات یہ ہے. کیوں فرمایا حضور نے یہ؟ آگے فرمایا آپ نے حکم قال علیہ الصلوۃ والسلام کہ دیکھو اگر وہ میت اچھی ہے, عند اللہ مقبول ہے, نیک ہے, تو قبر اس کی منتظر, اور کما قال کہ پھر خیر ہے اس کے لیے. اس کے لیے اب خیر ہے کہ جلدی سے اس کو اللہ کے حضور پہنچاؤ, اللہ کے حوالے کرو, اپنے نیک انجام تک پہنچاؤ. خود میت چاہتی ہے کہ بھائی میں یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین. خود میت بھی کہتی ہے کاش کہ میرا انجام میرے متعلقین کو معلوم ہو گیا ہوتا, میرے رب نے میرا کیسا اکرام کیا ہے. جس سیاق و سباق میں سورہ یاسین میں آیت آئی ہے وہ شان نزول اس کا الگ ہے, لیکن اسی طرح کا منظر بنتا ہے مقبولین کا, اللہ کے نیک بندوں کا, کہ ان کی روحیں کہتی ہے جلدی سے ہم کو اللہ کے حوالے کرو, جلدی سے. آج پوری بات نہیں ہو پائے گی, جو چل رہا ہے وہی سن لیجیے اور اسی پر دعا دیجیے مجھے کہ یہ سارے پہلو بھی ضروری ہے. یہاں پر رک کر میں ایک بہت ہی اہم بات جو اس طالب علم کے نزدیک ہے, میں آپ کے پاس ہو نہ ہو اس کی طرف نشاندہی کرنا چاہ رہا ہوں. سنیے آپ, اگر واقعی بہت ضروری نہ ہو دیدار یا کسی کا آنا تو میں کہتا ہوں یہ وصیت کر جائیے کہ بھائی جلد سے جلد نہلا دھولا دینا اور اللہ کے سپرد مجھے کر دینا. یہ خواہ مخواہ فریج میں رکھ کے مت رکھنا. نہیں سمجھ میں آئی بات؟ نہیں, وہ ابھی آ رہے کولہاپور سے اور شولاپور سے, ایک فرضی نام لیا ہوں میں. کولہاپور شولاپور میں جس کے تو وہ ڈر جائیں گے. یہاں مولانا آج پتہ نہیں کیا ہماری خیر خواہی مطلوب ہے. بالکل یہ وصیت ہے کہ بیٹا زندگی میں دیدار کر لو میرا. بچی ہو اس سے کہہ دو میں اب اپنے رب سے جلدی ملنا چاہتا ہوں. خواہ مخواہ 6-8 گھنٹے فریج کے اندر پڑے ہوئے, ہو سکے تو وصیت کر جائیے. بہت کام کی بات کہہ رہا ہوں آپ سے, انشاءاللہ کام کی ملے گی, بشرطے کہ آپ بھی دعا دیں مجھے. پریکٹیکل باتیں اس کی ضرورت ہوتی ہے ذرا. تو یہ وصیت کر جائیے کہ بھائی جتنے جلدی ہو سکے, کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ میت اگر نیک ہے تو وہ چاہتی ہے کہ جلدی مجھے میرے رب کے حوالے کرو. دوسری جو بات سخت آئی ہے, اللہ میرے آپ کی سب کی حفاظت فرمائے اس سے, بس اللہ اپنی پناہ کرے. جلدی لے کر چلو میں ایک بات تو یہ فرمائی اس پہلو کی. دوسرے پہلو کی یہ بات ارشاد فرمائی کہ اگر میت
गुनहगार है, फासिक फाजिर है, अल्लाह का नाफरमान है, तो फिर तुम अपने कंधों से उसके बोझ को जल्दी उतारो। अल्लाह की पनाह। पहले क्या कहा कि वो नेक है तो वो चाहती है कि जल्दी से मैं अपने रब के हुजूर चली जाऊं, और अगर वो गुनहगार है तो तुम वो बोझ को जल्दी से उतारो और उसको जल्दी हवाले करो मिट्टी के। ये दूसरे हाल से अल्लाह हर मुसलमान की हिफाजत फरमाए। आप हजरात के सदक़े इस हाजिज की भी लाज रखें। तो ये जो फरमाया ना कि जल्दी करो, अब जरा इस पर गौर करें हम कि जब दीदार वाली लाइन हम लगाएंगे तो जल्दी कहां से होगा? वो करीबी लोगों का हक बनता है, वो देख लें। ये जो उमूमी माहौल बन पड़ा है, आओ भाई कौन बाकी है दीदार का, खोल खोल के बार बार 50 बार खोलेंगे, 50 बार लगाएंगे।